ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ شام میں کچھ داعشی درندوں نے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈالے لشکر سلیمانی اور لشکر ابو مہدی کے سامنے۔ ان سے انٹرویو لیا گیا، تم لوگ تو رات بھر جاگتے تھے تاکہ کہیں نہ کہیں سلیمانی اور ابو مہدی جیسے انسانوں کا سراغ مل جائے اور ان کو زندہ زندہ پکڑے۔ دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا آپ نے، وہ ویڈیوز تو بھی موجود ہے کہ وہ زندہ زندہ لوگوں کو پکڑتے تھے، پھر آئرن کے پنجرے میں ان کو بند کرتے تھے، پھر ان کے اوپر پیٹرول ڈیزل ڈالتے تھے، پھر باہر سے ان کو آگ لگاتے تے، زندہ زندہ جل جاتے تھے۔ کتنے علی کے بچے، کتنے حسین کے ماتم کرنے والے اسی طرح جل گئے۔ اور باہر سے یہ داعشی درندے ویڈیو بناتے تھے اور پھر اپنی درندگی کو انٹرنیٹ پر ڈالتے تھے، یوٹیوب پر ڈالتے تھے، فیس بک پر ڈالتے تھے۔ ان داعشی درندوں سے کہا گیا تم نے سرنڈر کیوں کیا؟ کہا کیوں نہ سرنڈر کرتے۔ دیکھو علی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے، علی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے، ان ایام فاطمیہ کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم 20 دن مجلس کرنے کے بعد دیکھے آؤٹ پٹ کیا تھا، لوگ کہیں رہے ماشاءاللہ 20 دن تو کھانا ہی نہیں پکانا پڑا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو مجلسوں کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے۔ مجلسوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہاں اتنا تو یہ ہے، قوم کے 10 جوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم پورے قوم کی خبر لیں گے، ہم دیکھیں گے یہاں غربت کی وجہ سے کوئی کسی بچے کا ٹیلنٹ ضائع تو نہیں ہو رہا، کوئی بیٹی کسی گھر میں شادی کو تو نہیں پہنچ چکی اور غربت کی وجہ سے اس کی شادی میں لیٹ ہو رہا، اس کورونا کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی کے بزنس میں اپ ڈاؤن تو نہیں ہوا، ہم 10 لوگ جا کے اس کو کوئی سہارا دے۔ ہمارے ہمسائے میں کوئی نان مسلم تو نہیں ہے جس کے گھر میں پریشانی ہے، کوئی نان مسلم تو نہیں ہے جس کو کھانے کے لیے ٹھیک سے کچھ نہیں مل رہا ہے، کوئی نان مسلم تو نہیں ہے جس کے گھر میں کم سے کم ہم صرف عیادت کے لیے جا سکے، اس کا حال پوچھ سکے۔ اس لیے کہ لوگوں کی زندگی اتنی ٹائٹ ہو چکی، اب اپنوں کی خیریت پوچھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کسی ایئرپورٹ پر، کسی ریلوے اسٹیشن پر، کسی ہاسپٹل میں کسی بوڑھے انسان کے پاس جاتے ہیں، اس سے خیریت پوچھتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے کیا آنسو نکلتے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، آنسو نکلتے ہیں۔ ان سے پوچھتا ہے چاچا کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جن کو میری خیریت پوچھنی چاہیے تھی وہ تو میری خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں، آج پہلی مرتبہ بیٹے کی طرح کسی انسان نے میری خیریت پوچھی۔ بہت دنوں کے بعد مجھ سے کسی نے کہا ماں ٹھیک ہو، بہت دنوں کے بعد کسی نے مجھ سے کہا ڈیڈی ٹھیک ہو۔ ماں ترستی ہے کہ کوئی بچہ ان سے کہے ماں۔ سلیمانی ایسے ہی تھے، ابو مہدی ایسے ہی تھے۔ جب ان درندوں سے پوچھا گیا، بہت کم ٹائم میں آپ کا لوں گا، 10 منٹ میرے باقی رہ گئے۔ سلیمانی جب ان سے داعشی درندوں سے پوچھا گیا کہ بھائی تم لوگوں نے سرنڈر کیوں کیا، خدا کے بندوں کی دعائیں، پالنے والے ہم کو، ہماری فیملی کو ایسا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک بنے، ہم ایک دوسرے کے دل کا سکون بنے، اور ہم پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دل کا سکون بنے۔ ان درندوں سے پوچھا گیا کہ تم نے سرنڈر کیوں کیا، تم تو رات بھر جاگتے تھے، کہیں ان لوگوں کا سراغ ملے، کہیں ان لوگوں کا سراغ ملے۔ کہا ہمیں گھر سے پیغام آیا۔ داعشی درندے کہہ رہے کس کا پیغام آیا؟ بیوی کا پیغام آیا، باپ کا پیغام آیا، ماں کا پیغام آیا، بیٹے بیوی کا پیغام آیا، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے شوہر، تمہاری غیر حاضری میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں سلیمانی و ابو مہدی کے سپاہی تیرے بچوں کا کپڑا بھی ڈالتے ہیں، تیرے بچوں کا کھانا بھی ڈالتے ہیں، تیری ماں کی دوائی کے پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم جن انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ تو ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کے فرشتے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو میدان جنگ میں بھی دشمنوں کے بچوں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے کہ علی والے میدانی جنگ میں اپنے جذبات کی بڑھاس نہیں نکالتے ہیں، ہوتے ہیں نا ہم لوگ، ہم بہت سارے ایونٹس میں اپنے جذبات کی کیا نکالتے ہیں؟
بیڈ ہاس نہیں. علی والے کے جذبات کنٹرول ہوتے ہیں کس کے ذریعے؟ ولایت کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے.